آج کا موضوع ہے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ یہ ماہ رمضان پھر سے عطا فرمایا۔ بہت ساری مرادیں ہم نے مانگی، شاید بہت سارے بھائی اور بہنوں کو ملی، لیکن بہت سارے بھائیوں کی طرف سے یہ شکوہ اور گلہ سننے کو ملتا ہے، کہاں گئی ہماری دعائیں، کیوں نہ پوری ہوئی ہماری مراد، آخر وجہ کیا ہے، ہم کب مانگیں، کس انداز میں مانگیں، کن حالات میں مانگیں کہ اللہ رب العالمین کو ہم پر رحم آئے اور وہ ہماری مراد کی جھولیاں بھر دے۔ میرے بھائیوں، بس اسی پس منظر میں یہ موضوع میں نے چھیڑا ہے، اور اس لیے بھی کہ ایک انسان کی صاحب ایمان کی زندگی میں جب وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گھرتا ہے، جب اس کے اپنے اور قریبی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اعزاء اور اقربا منہ پھیر لیتے ہیں، الغرض دنیا کے تمام وسائل اور اسباب کٹ جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں، اس وقت بھی ایک صاحب ایمان کے لیے بہت مضبوط آسرا باقی رہتا ہے، امید کی کرن جہاں پر میرے بھائیوں ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا در جو ہمیشہ کھلا ہے، جہاں ہر صاحب ایمان مرد ہو یا عورت اللہ رب العالمین سے اپنی باتیں، اپنے دکھ اور درد کی داستان، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی کہانی وہاں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کی ہر وقت ہر جگہ سے سنتا اور اپنی مشیت کے مطابق وہ اسے عطا کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک فہرست، انہوں نے اسی اللہ کو اپنی تمام تکالیف اور مشقتوں میں پکارا، جب کچھ مانگنا ہوا تو اسی اللہ کی دہائی دی۔ حضرت ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم پر پورا نہیں اترے، درخت کا پھل کھا لیا، اس وقت اللہ نے دعا سکھائی اور مانگا انہوں نے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یونس علیہ السلام میرے بھائیوں اپنے قریے سے بھاگے، اپنی قوم سے نکل گئے، اللہ کو پسند نہ آیا، راستے میں ندی پار کرتے ہوئے قرآن اندازی کے بعد جب انہیں دریا میں ڈال دیا گیا، اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا، وہ زندہ قبر کی شکل میں اسی دریا میں باحیات، ایسے مشکل میں میرے بھائیو بتائیے کون سا دروازہ تھا جس پر انہوں نے دستک دی؟ وہ اللہ رب العالمین کا دروازہ تھا، وہ اللہ رب العالمین کا در تھا۔ اللہ نے انہیں دعا سکھلائی، اور پڑھیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88، اللہ فرماتا ہے فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے بھائیو، یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، مچھلی کو حکم دیتا ہے اور وہ لے جا کر ریت کے کنارے اگل دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں، بڑھاپا طاری ہے، لیکن مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے ایک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے قبول کیا، اور یکے بعد دیگرے اسحاق اور اسماعیل پیدا ہوئے، سارہ سے اور پھر حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت زکریا اپنے رشتہ دار حضرت مریم کے کمرے میں پہنچتے ہیں، بیت المقدس کے متولی ہیں، وہاں پر مختلف قسم کے میوے جات موجود ہیں، فروٹس موجود ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں، ان فروٹس کا موسم نہیں، سیزن نہیں۔ بیٹی کہاں سے ہے؟ یہ کون دے کر گیا؟
بیٹی مریم جواب دیتی ہے کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اس موقع پر دعا مانگتے ہیں، اللہ اگر تو میری بیٹی مریم کو، جو میری رشتہ دار ہے، حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم کے، کہتے ہیں اگر بیٹی مریم کو بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو، جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اللہ، تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے۔ میں تجھی سے مانگتا ہوں اللہ، تیری دہائی دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو یحییٰ ملیں گے۔ اللہ نے یحییٰ کی شکل میں بیٹا اور وارث عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، جب بھی جس موڑ پر بھی انہیں ضرورت محسوس ہوئی، اسی اللہ کو پکارا ہے۔ خود ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں، 313 کے سامنے ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کوئی مقابلہ نہیں میرے بھائیوں، کوئی کسی طرح سے موازنہ نہیں۔ ایسے میں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے اٹھ کر کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ اے اللہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لن تعبت فی الارض۔ اے اللہ، اگر تجھ پر ایمان لانے والی توحید والوں کی یہ چھوٹی سی جماعت جو اے اللہ اتنے دنوں کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائی ہے، اگر آج اے اللہ یہ ہار گئی، آج اسے تہو تیغ کر دیا گیا، آج اگر اسے برباد کر دیا گیا، تو اے اللہ ذرا بتا کہ اس دھرتی پر تجھے سجدہ کرنے والا کون بچے گا، تیری عبادت کیسے ہوگی۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی، فرشتوں کی صفیں اتری، اللہ رب العالمین کی مدد آئی، اور اسی بدر کے میدان میں دیکھا اس دنیا نے کہ حق اور باطل کے اس معرکے میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ سے مانگنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے مانگنا ہے، کیا انداز ہے، طریقہ کیا ہے، اسلوب اور آداب کیا ہیں، تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آئے۔ میرے بھائیوں، جب یہ چیپٹر کھلتا ہے کہ واٹ از دا ایٹیکیٹ آف دعا، دعا کے آداب کیا ہیں، تو میرے بھائیوں جاننا چاہیے کہ ایک مسلمان جب اللہ سے مانگنا چاہے تو بہتر ہے کہ وہ اگر پاسبل ہو تو اپنے آپ کو قبلہ رخ کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جب دعا مانگی تھی تو قبلہ رخ آپ ہو گئے تھے، سجدہ ریز ہو کر اور پھر اٹھے تھے، اور اس طرح سے حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، فاستقبل نبی اللہ القبلہ، اللہ کے نبی نے قبلے کا استقبال کیا۔ اور پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا لے۔ اٹ از ناٹ کمپلسری، یہ واجب تو نہیں، یہ فرض تو نہیں، لیکن ایسا کرنا دعا کے آداب میں سے ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، امام ابن ماجہ نے باب باندھا، باب رفع الیدین فی الدعاء، کہ دعا میں دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا۔ اے لوگوں سنو، تمہارا رب بڑا شرمیلا اور بڑا حیادار ہے، جب کوئی بندہ یا بندی اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندوں کے ہاتھ کو خالی واپس کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے، افضل ہے، آداب میں سے ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، پر اس کا اہتمام یہ افضل ہے۔ اسی طرح ہم جب دعا مانگیں تو کوشش ہو کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی بڑائی اور کبریائی کے گیت گائیں۔ سورہ فاتحہ کی 2-3 آیات اللہ کے حمد و ثنا میں، سورہ اخلاص اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہم پڑھ لیں، اللہ کے اسماء اور صفات علیاء کا تذکرہ کر لیں۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، اے اللہ تیری صفت رحمان اور رحیم ہے، اے اللہ اپنے ان کمزور بندوں پر رحم فرما، تیری صفت رحمت کا وسیلہ، اے اللہ تیری صفت غفاریت کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے
اسماء حسنہ صفات اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں۔ اسی طرح نبی پر درود پڑھیں۔ کون سا درود؟ ہزارویں درود، لکھویں درود نہیں میرے بھائی، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ وہ درود جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیں، اللہ تعالیٰ دے گا، نوازے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب الدعوات کی روایت ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں آپ کے ایک صحابی آئے، مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے دے دے، اے میرے رب مجھے نواز دے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مانگنے لگے۔ جب وہ مانگ چکے تو نبی نے ان کو بلایا اور کہا میرے صحابی، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی آپ نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ اذا صلیت وقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعوہ ما تشاء۔ دیکھو، جب نماز پڑھ لو اس کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہو جاؤ، اچھی طرح بیٹھ جاؤ، تو دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ فاحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، وصلی علیہ، مجھ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد مانگو جو مانگنا، اللہ دے گا۔ یہ سن کر ایک صحابی رسول گئے، چپکے سے انہوں نے وضو بنایا، آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کے حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، نبی پر درود، اور پھر اپنی تمنا اور مراد مانگ رہے ہیں۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں میرے صحابی تم مانگتا جا، اللہ تجھے دیتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعا کے آداب ہے۔ اسی طرح اگر دعا امپورٹنٹ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بار مانگا جائے، 3 بار اسے دہرایا جائے۔ یہ ثابت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم چیزوں کو ایک سے زیادہ بار ذکر کیا کرتے تھے، خاص طور سے دعاؤں میں۔ تو ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الذکر والدعاء میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، کہ جو انسان اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، 3 مرتبہ مانگتا ہے، 3 مرات، تو خود جنت سفارشی بن کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اپنے اس بندے کو، اس بندی کو تو جنت نصیب فرما دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اور جو انسان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ تو نار جہنم سے ہمیں دور فرما دے، 3 مرتبہ جو بندہ اور بندی مانگتے ہیں تو جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اپنے اس بندے کو جہنم سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے دعا کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائیں ہم، ہاں، اور پاسبل ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں، نبی پر درود ابراہیمی پڑھیں، اور اہم دعاؤں کو میرے بھائیوں ہم ایک سے زیادہ بار اللہ کے سامنے رکھیں اور دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں اور ہمارا ذہن ہماری دکان میں، ہماری شاپ میں، ہمارے مارکیٹ میں نہیں، پوری توجہ کے ساتھ ہماری دعا ہو تو اللہ میرے بھائیو دے گا، نوازے گا، ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتا دوں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کچھ بنیادی شرطیں جو علماء کرام نے 3 سے 4 بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کیا یہ شرطیں، یہ کنڈیشنز اس میں اپلائی ہو رہی ہیں۔ اگر ہاں تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ کنڈیشنز نہیں پائی جا رہی ہیں، یہ شرطیں اس کے دعا میں نہیں ہیں، تو پھر وہ اپنی اصلاح کر لے۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں میرے بھائیو؟ نمبر 1،
اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی ہماری دعا بالکل ضائع برباد نہیں جا سکتی۔ اللہ ضرور دے گا لیکن دینے کا انداز الگ الگ ہے، اللہ کیسے دیتا ہے میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی ذکر کروں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مانگنے والا صاحب ایمان موحد ہو، اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا یہ بتائیے اگر توحید والوں ہی کو ملے گا تو پھر بل گیٹس کو اتنا کیوں مل گیا؟ ہمارے انڈیا میں امبانی برادرز نے اتنا کچھ کیسے حاصل کر لیا؟ اور ایک سے ایک ارب پتی لوگ ہیں جو صاحب ایمان نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو سن لو، ایک مومن کی دعا صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی، وہ آخرت کے لیے بھی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے؟ اصل کامیابی تو وہی ہے، اصل عطیہ تو اللہ کی وہ جنت ہے جو ایک مومن کے دل کی دھڑکن ہے، لیکن ایک کافر بتائیے کیا اسے ملنے والا نہیں۔ تو میرے بھائیو اگر صاحب ایمان آپ ہیں، صاحب توحید ہیں، شرک سے بچتے ہیں، تو آپ اپنی دعا مانگنے کے بعد بالکل مایوس نہ ہو، اللہ دے گا، یہاں نہیں تو وہاں، بالکل فکس ہے۔ لیکن اگر آپ کی توحید کھری نہیں ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ ہے، تو سن لیجئے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس دنیا میں تو دے دے گا جیسے وہ کفار کو، مشرکین کو، اہل بدعت کو، دنیا داروں کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اور وہ عیش کر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہاں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، پڑھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو انسان اسلام جو دین توحید ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اور دھرم تلاش کرے گا جو انسان، تو اللہ کہتا ہے لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا، اس کی دعا بھی قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں اسے خسارہ اور نقصان ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں دینے والا نہیں۔ اسی لیے اگر ہماری توحید پکی ہے، ہماری توحید کھری ہے، ہم اس میں سمجھوتا نہیں کرتے کہ با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام کے نعرے ہم نہیں لگاتے، ہم اپنی توحید میں پکے ہیں، ہم اس سے کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا سر لے لیا جائے، ہماری جان اس کے لیے حاضر ہے، اگر ہماری توحید ایسی ہے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں سن لو، اللہ کی قسم ہماری چھوٹی سے بڑی ایک بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضائع اور برباد جانے والی نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو یہاں دے دے گا، اور اگر یہاں نہیں بھی دیا تو یقین رکھو کہ کل قیامت کے دن یہ ہماری دعائیں نامہ اعمال میں نظر آئیں گی، لیکن کفار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری توحید کھری ہو، ہم صاحب ایمان ہوں۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی، برباد نہیں جائے گی، کہ ہم جو کھاتے اور کماتے ہیں نا، وہ روزی حلال کی ہو، پاک ہو، طیب ہو۔ بہت بڑی شرط ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اے میرے صحابہ سن لو، اللہ پاک ہے، پاک باز ہے، اور اللہ پاکیزہ روزی ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کا حکم رسولوں کو دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک روزی کھاؤ، نیک عمل کرو، اور اللہ نے اسی کا حکم اپنے بندوں کو، مومنوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان لانے والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر کیا کہ ایک مسافر سفر پہ جاتا ہے، لمبا سفر، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ، اس کے سواری سے اڑنے والا دھول غبار، اس سے اس کا جسم پراگندہ، اس کے لباس پہ گرد و غبار، اتنا لمبا سفر۔ پھر وہ اسی سفر کے دوران یہ سوچ کر کہ اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی،
اے میرے رب مجھے نواز دے، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے، مانگ رہا ہے۔ لیکن پیارے نبی کہتے ہیں کہ دیکھیے مسافر کی دعا تو قبول ہونی چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، لیکن حال یہ ہے کہ اس مسافر کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہناوا لباس اور پوشاک بھی حرام روزی کا ہے، بلکہ پوری پرورش اس کی حرام سے ہوئی ہے، اس کے جسم میں سرکولیٹ ہونے والا بلڈ اور یہ خون بھی حرام روزی سے بنا ہے، اس کی ہڈیوں پر چڑھنے والا گوشت یہ بھی حرام روزی سے اس پر چڑھا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ذرا بتاؤ اے میرے صحابہ ایسے مسافر کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں دھیان دینا ہے، ہم کماتے کیسے ہیں، حلال سے یا حرام سے؟ اس میں ملاوٹ ہے یا خالص حلال رزق ہے؟ اللہ رب العالمین حرام کو نہ صدقے میں قبول کرتا نہ زکوٰۃ میں قبول کرتا، اور ایسے کھانے والی کی دعا بھی، اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور کل قیامت کے دن بھی پروردگار کے سامنے سے کسی بھی انسان کے پیر ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے، جن میں یہ سوال بھی ہے کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پر کیا۔ تو میرے بھائیو یہ بہت عام، ہم کیا کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام؟ اللہ ہمیں حلال کمانے اور حلال ہی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو تیسری شرط یہ ہے دعا قبول ہونے کی کہ ہماری دعا جائز اور حلال ہو جو ہم مانگ رہے ہیں، کوئی ناجائز چیز نہ مانگیں، کوئی رشتہ داری کاٹنے کی دعا نہ ہو، کوئی گناہ کرنے کی دعا نہ ہو، حلال دعا مانگیں، جائز دعا مانگیں۔ اب جیسے کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا یہ دعا کر سکتے کہ اللہ تو قیامت میں ہمیں ابو بکر صدیق کا مقام عطا فرما دے؟ تو دعا کر سکتے؟ نہیں میرے بھائی، صدیق کا مقام اور رتبہ شریعت میں جو ہے وہ ایک عام مومن اس کی تمنا، اس کی دعا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خواتین اسلام، ایک سوال آیا ممبئی میں ایک درس میں کہ مولانا بتائیے ہم لوگوں نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا، لیکن کیا ہم یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن تو جنت میں ہمیں جگہ نصیب فرما اور ہمیں اپنے پیارے نبی کی ازواج مطہرات میں شامل فرما دے، جنت میں ہماری شادی پیارے نبی سے ہو جائے؟ کیا ہم یہ مومنات مسلمات دعائیں کر سکتی ہیں؟ میرے بھائیو جواب ہے کہ نہیں، ناجائز دعا ہے، یہ تعدی فی الدعا ہے، دعا میں حد سے آگے بڑھنا ہے، نہیں کر سکتے ہم یہ دعا۔ تو ہماری دعا جائز دائرے میں، ہم اپنے مقام کو پہچانیں اور اسی دائرے میں رہ کر کے اللہ سے جائز اور حلال چیزیں مانگیں تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ یہ میرے بھائیوں جامع ترمذی کتاب الذکر والدعاء کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الذکر کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم، کہ اللہ تعالیٰ برابر اپنے بندے اور بندی کی دعائیں سنتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، جب تک وہ گناہ کرنے کی دعا نہ مانگیں یا جب تک وہ رشتہ داری کاٹنے کی دعا نہ مانگیں۔ تو میرے بھائیو جائز دعا ہوگی تو قبول ہوگی۔ اب اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ ہم مومن اور موحد ہیں، ہماری توحید بالکل کھری ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں۔ نمبر 2، ہم حلال روزی کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ نمبر 3، مانگنے والی دعا بھی جائز ہے، حلال دعا ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور نمبر 4 ایک اور شرط ہے میرے بھائی کہ ہم دعوت اور اصلاح کا کام کرتے رہیں، جو فریضہ ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، دین کی طرف سے، شریعت کی طرف سے۔ اب امت محمدیہ کو دعوت اور اصلاح کی ذمہ داری رسول نے دے دی ہے، آخری حد میں آپ نے اعلان فرما دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر یہ کام نہیں ہوگا دعوت اور اصلاح کا تو سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دو، جامع ترمذی، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّن نَّارٍ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ لوگو تم ضرور
امر بالمعروف کا فریضہ انجام دو، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، تم ضرور لوگوں کو برائیوں سے روکو، ادروائز سن لو اللہ رب العالمین تم پر اپنا عذاب مسلط کرے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، گریہ وزاری کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اپنے لیول پر دعوت اور اصلاح کا یہ کام بھی کرتے رہنا ہے، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، رشتہ داروں میں، اپنے بزنس پارٹنرز کے درمیان، اپنی مارکیٹ میں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو میرے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ 3 میں سے ایک ضرور دے گا۔ کیا ہے وہ؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ اما بعد، محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیو، بزرگوں، خطبہ جمعہ کا ٹائم ختم ہوا۔ یہی حدیث پڑھ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر ہم دعا کے آداب اور ایٹیکیٹس کو بجا لاتے ہیں، دعا کی شرائط اور کنڈیشنز ہمارے اندر موجود ہیں، اپلائی ہو رہی ہیں، تو پھر میرے بھائی ایک مومن کو، ایک مومنہ کو اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن دعا قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں، وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من مسلم يدعو بدعوت ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، کہ کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے، مرد ہو یا عورت، ایسی دعا جس میں گناہ کرنے کی دعا نہ ہو، جس میں رشتہ داری کاٹنے کی دعا نہ ہو، یعنی ناجائز دعا نہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو 3 میں سے ایک ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ اس کی دعا برباد، ضائع اور ویسٹ نہیں جاتی۔ کیا ہے میرے بھائی؟ نمبر 1، اما ان يعجل له دعوته، یا تو اس مومن کو اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی مراد اسی دنیا میں دے دیتا ہے، جلد یا دیر۔ ہاں، جیسے بنو اسرائیل کے لوگ جب پھنس گئے پہاڑ میں تو دعا مانگا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان ہٹا دی، فوراً نکل آئے، دعا فوراً قبول ہو۔ یا کبھی دیر سے بھی قبول ہو سکتی ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تو انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ نبی کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ ابراہیم کی دعا قبول کی اور ہزاروں سال کے بعد مجھے اس امت میں مبعوث فرمایا اور مجھے اس کا قائد بنایا۔ تو کبھی جلدی کبھی دیر سے اللہ اسی دنیا میں مومن کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 2، دوسری شکل یہ ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا مومن جو مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں تو نہیں دیتا، جو اس نے مانگا تھا اس کی مراد نہیں پوری کرتا، لیکن اس کی دعا کو نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں، ذخیرہ آخرت اللہ بنا دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مومن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، کہے گا اللہ اتنی ساری بھلائیاں میرے اعمال میں کہاں تھیں، کیسے مجھے ملی؟ تو اللہ کہے گا تیری وہ دعائیں ہیں میرے مومن بندے، اے میری بندی، یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے مانگا تھا، میں نے دنیا میں نہیں دیا، لیکن آج تجھے وہ تیرے نامہ اعمال میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہے دعا ہماری قبول ہوگی اس طرح سے بھی۔ نمبر 3، وَإِمَّا يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، تیسری شکل یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی وہی چیز نہیں دیتا،
لیکن اس کے بدلے انسٹیڈ آف دیٹ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مصیبت، پریشانی، بلا اس دنیا میں جو آنے والی ہوتی ہے ان فیوچر، اللہ تعالیٰ ہم سے ٹال دیتا ہے۔ دیکھو نا، کبھی ہم جاتے ہیں افطاری خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، روڈ کراس کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا وہیکل نہیں ہے اور ہم کراس کرنے لگے، بیچ روڈ میں پہنچے تو بائک بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آتے ہوئے ہمارے پاس آ کر رکی، یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی آپ نے احساس کیا ہے یہ شاید ہماری وہ دعائیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ نے شاید ہماری وہ تمنا تو نہیں پوری کی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں اس آفت اور مصیبت سے، ایکسیڈنٹ سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ اس طرح کے بہت سارے حالات آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اس کی دعاؤں کا ثمر ہے، پھل ہے کہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اسے مصیبت اور پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، یا تو یہیں دنیا میں دے دے گا، یا آخرت میں انشاءاللہ نام اعمال میں ہماری دعائیں وہ نظر آئیں گی، اللہ وہاں دے گا ہمیں، اور یا تو یہیں دنیا میں آفت اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہم سے ٹال دے گا انہی دعاؤں کی برکت سے۔ اس لیے ایک مومن کو دعا مانگنے کے بعد میرے بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی مرادیں توحید رکھتے ہوئے، حلال روزی کھاتے ہوئے، جائز دائرے میں رہ کر اپنے رب سے دعا کی قبولیت کے اوقات میں مانگنے اور اللہ سے التجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر۔